کہ مجلس عزا ایک مثالی طور پر ہم کیسے برپا کریں. تو سب سے پہلے تو دیکھیے کوشش کریں کہ بعض اوقات جو اشتہار مجلس ہوتا ہے نا، اخبار وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، اخبار میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ جو پمفلٹ ٹائپ کا جو آپ لوگ فوٹو کاپی کروا کے یا پرنٹ کروا کے تقسیم کرواتے ہیں، اس کے اندر کوشش کریں کہ ایسی احادیث اخلاقی، ایسے امر بالمعروف پہ مشتمل احادیث وہ آپ اس پروگرام کے ساتھ جو مجلس کا ہے پورا اس میں لکھوا کے، تاکہ اشتہار مجلس سے ہی مقصد امام حسین شروع ہو جائے. اور صرف یہی نہیں بلکہ گھر کی جو سیٹنگ آپ کریں گی وہ بھی اس انداز کی ہونی چاہیے کہ در و دیوار پر مثلا آپ کوشش کر کے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایام عزا آنے والے ہیں، پہلے سے ایسی بہترین احادیث جو آپ کو ہمارے اس پہ فیس بک وغیرہ کے اوپر بھی اس میں سے ابھی آپ لے سکتی ہیں، یہاں سے مدرسے سے بھی اس کے لے کے آپ پینافلیکس کے اوپر بنوا کے، یعنی پورا جو عزا خانہ یا وہ کمرہ جس کے اندر ہو اس کی دیواروں پر وہ حدیثیں لکھی ہوں، تمام عورتیں آئیں گی، پڑھیں گی، اثر ہوگا، یعنی در و دیوار سے تبلیغ جو ہے دین کی ہو رہی اور امام حسین کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو رہا ہو. اور اگر کوئی یہ کروانا مشکل ہے، پیسوں وغیرہ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ خود بھی کوئی بڑے کاغذ لے لیں، اس کے اوپر اچھا سا خوش خط جو ہے مارکر وغیرہ سے وہ احادیث یا قرآنی آیات لکھ کر کے جس سے لوگوں کی کردار سازی ہو، وہ لکھ کر اپنے گھروں پر اس انداز سے لگائیں تاکہ مقصد امام حسین در و دیوار سے ہی جھلکنے لگے. اچھا، اسی طریقے سے بہت سے ذاکر اور ذاکرہ، اچھا یہ تھوڑا سا اس کے اندر اسپیلنگ مسٹیک ہے، ایسا انتخاب کریں جو واقعی پہلے سے اس سے ڈسکس بھی کر لیں، بلکہ ایسے موضوع کا بھی انتخاب اس سے کر لیں کہ عام طور پہ بس ایک کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کو لانا پھر وہ جو بھی پڑھ کر چلا جائے، نہیں، آپ کو احساس کرنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی اس موضوع کے اوپر آپ کو تیاری کرنی، اس سے ڈسکس بھی کر لیں، اچھا آپ کیا کیا چیزیں بیان کریں گے، پہلے سے یہ بات ہونی چاہیے. اتنا بڑا پروگرام اور ارینج کر رہی ہیں کیا فقط ایک فارمیلٹی کے طور پر ہو رہا ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ اگر مقصد ہوگا آپ کے دماغ میں امام حسین کے قیام کا اور عزاداری کا صحیح معنوں میں، تو آپ اس سے ڈسکس کریں گے کہ موضوع مجلس آپ نے کیا رکھا ہے، کس موضوع پہ اس کو پڑھنا ہے، بلکہ کچھ چاہیں تو اس کو مواد بھی مہیا کر دیا جائے اگر چھوٹے لیول کا کوئی ذاکر یا ذاکرہ کا آپ ارینجمنٹ کر رہی ہیں. تو ہاں اگر کوئی عالم آ رہا ہے جو کہ پریفریبل ہے، تو عالم کو تو آپ 2-3 سوالات بھی جو مورد ابتلا پہلے سے پرچے کو پر لکھ کے دے دیں کہ مجلس کو شروع ہونے سے پہلے آپ چند ایک سوالات کا، فقہی سوالوں کا بھی جواب دے دیجیے، پھر اس کے بعد مجلس شروع ہو جائے تاکہ لوگوں کی معلومات میں کچھ تو اضافہ ہو. اچھا، اسی طریقے سے ایسے اصلاحی موضوعات اس کے اندر. پھر تبرک کے سلسلے میں ایک بات ہے کہ تبرک میں بھی کچھ چیزیں اضافے یا تبدیلی جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے. اور مثلا بہت سی کتابیں ہیں کہ جو کہ آپ اس میں بٹوا سکتی ہیں تبرک کے طور پر، کچھ بکلیٹ ہیں وہ بٹوا سکتی ہیں، نماز کی چادریں جو ہیں وہ آپ تبرک کے طور پہ دے سکتی ہیں. کتنی عورتوں کی آپ نے دیکھا ہے دوپٹے وغیرہ میں نماز پڑھ رہی ہیں، بال نظر آ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر لپیٹ لپاٹ کے جو خواتین پڑھتی ہیں، تو آپ ایسی چادروں کا ارینجمنٹ کروا سکتی ہیں. جب تک پھر وہ نمازیں پڑھتی رہے گی آپ کو ثواب ملے گا. پردے کے موضوع پر آپ تقریر کروا دیں پہلے خاتون سے اس قسم کی، پھر اس کے بعد اس میں احساس دلایا گیا ہو کہ آپ کو نامحرم کے سامنے موزے پہننا ہے یا پاؤں چھپانا ہے، سلیوز آپ کے جو ہے عام طور پر کلائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. اور تبرک میں آپ جو ہے مثلا موزے اور سلیوز ایکسٹرا طور پہ کھانے کھلانے کے ساتھ بھی آپ دے سکتی ہیں. ایسی اچھی اصلاحی مجالس پر مبنی مجالس کی DVDs اور CDs یہ آپ تحفے میں اس میں تبرک کے طور پہ دے سکتی ہیں، کیسٹس دے سکتی ہیں. ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی ہینڈ آؤٹ ہے، اگر آپ یہ نہیں افورڈ کر سکتی تو کچھ لے کے فوٹو کاپی کرا کے وہ تقسیم کر سکتی ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ اب دیکھیے تبرکات جتنے بھی ہیں جو اس کے اندر تبرک وغیرہ ملتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ جو بھی تبرک دیا جا رہا ہے بڑے ہم اس کو وہ کریں، نہیں، کتنے مضر صحت تبرک آپ بانٹتی ہیں اس کے اندر. بہت سے ایسے ہیں کہ اتنے گھی اور تیل کی پوری لیئرز اس کے اوپر ہوتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں بڑا اچھا کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ سب. تو وہ جو ہیں گندے تیلوں کے اندر پکی ہوئی چیزیں، کب امام حسین جو ہے یہ کہیں گے کہ ان ہائیجینک یا مثلا جو ہے وہ گندے تیلوں کے اندر پکی ہوئی چیزیں آپ لوگوں کو میرے نام کے اوپر کھلائیں؟ امام حسین کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ جس کو کھا کر عزادار مزید بیمار سے بیمار ہوتے چلے جائیں. ایک طالبہ نے مجھے لکھ کر بھی ایک بڑی اچھی تجاویز جو ہے وہ دی تھی کیٹرنگ والوں کے سلسلے میں کہ ان کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے. وہ میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا لیکن انہوں نے بہت اچھی وہ تجاویز دی اور واقعی اس کو پرنٹ کروا کے اور ایسے کیٹرنگ سروس والوں کو جو دی جائیں تاکہ وہ ان کو احساس ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ اس کا احساس ہے کھلانے پلانے کا اور یہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کو اچھا تیل مہیا کریں، اپنی نگرانی میں ان سے جو ہے وہ بنوائیں. کوشش یہ کریں کہ کسی مومن سے ہی جو ہے یہ تمام چیزیں پکوائیں بنسبت ہی کہ یعنی جو دشمنان اہل بیت ہیں بعض اوقات ان سے یہ سب چیزیں کروائی جاتی ہیں، ان کو مالی فائدہ پہنچایا جاتا ہے، اپنے افراد
ان کو گائیڈ کریں کہ تم کو وضو کر کے اچھا بسم اللہ پڑھ کر اور ہم اچھی چیزیں پرووائڈ کریں گے تاکہ مومنین کے جو صحت اس سے خراب نہ ہو. کوشش کریں کہ تبرکات کو سادہ رکھیں، یعنی بہت زیادہ روغنی اور جو ان کی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں یہ نہ ہوں اس کے اندر. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ مجالس اعضاء میں جو بھی ذاکر یا ذاکرہ اس سے پہلے 10 منٹ کا کسی بھی بچے سے آپ یہ کہیں کہ وہ بھی وہاں پر آ کر کچھ مجلس وغیرہ جو ہے وہ پڑھ لے تاکہ ان کی بھی پریکٹس ہو جائے. تو اس طرح سے بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے لوگوں کی تربیت ہوتی. اور امام خمینی کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ اسلام کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ تربیت کا فقدان. سب سے زیادہ نقصان جس چیز نے پہنچایا ہے. تو دیکھیے اس طرح سے اس میں بزرگ افراد کی ذمہ داری زیادہ ہے. جہاں وہ غلطی اس طرح سے دیکھیں تو باقاعدہ ڈسکس کریں، باقاعدہ وہ لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے کر آئیں اور اس کے اندر آہستہ روی کے ساتھ کام کریں. ایک دم سے کوئی انقلاب لانے کی ضرورت نہیں. اس میں مرحلے وار پہلے نصیحت ہو، موعظہ ہو، پھر ڈسکشن ہو، گروپ ڈسکشن ہو، مثلا ڈرائنگ روم کے اندر گفتگو کے اندر اس بات کو، کھانے کی میز اور دسترخوان پہ والی گفتگو کریں. بھائی اس طرح کی مجالس اس کے اندر اس انداز سے ہونی چاہیے. تو کیا ہوگا کہ اس سے ہٹ دھرمی میں بھی اضافہ نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ پھر بزرگ حضرات اس میں زیادہ بولیں. بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں ذرا جو ہے برا بھلا سننا پڑ جاتا ہے تو استقامت دکھانی ہوتی. تو بہرحال اب کوشش یہ کریں. ایک اور چیز کے بھی 2 مہینہ 8 دن محرم رہے گا. بس آخری جملے ہیں. 2 مہینہ 8 دن محرم رہے گا. آپ کیلنڈر کے اوپر باقاعدہ مارک کریں. کیلنڈر کے اوپر آپ باقاعدہ مارک کریں کہ میں ایک ایک اخلاقی برائی کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکالوں گی اور ایک نہ ایک اخلاقی صفت کا اضافہ کرتی جاؤں گی. باقاعدہ 2 مہینہ 8 دن کی پورا آپ کے پاس ایک چارٹ ہونا چاہیے. پھر کہا جائے گا کہ آپ نے واقعی صحیح طور پر استقبال محرم کے سلسلے میں کام کیا ہے. اور پھر ورنہ ایسا نہیں ہو کہ یہ محرم بھی پچھلے محرموں کی طرح سے ایسے ہی گزر جائے، ہم ویسے کے ویسے ہی تہیدامہ اور اخلاق و کردار سے عاری بدنصیبوں کی طرح سے رہ جائیں. روایت میں ہے کہ جب چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب امام کربلا سے مدینہ واپس لوٹے تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ اے فرزند رسول آپ گئے تو کیا ہوا؟ اچھا اس کی بات بھی صحیح تھی. جب کاروان شروع میں گیا تھا تو سب تھے. امام حسین علیہ السلام قیادت کر رہے تھے. ایک سے ایک بڑھ کر شجاع موجود تھا. عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اصحاب رسول تھے، اصحاب ائمہ تھے. اب نہ امام حسین ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ 6 مہینے کا بچہ واپس آیا ہے. واپس آیا ہے تو فقط کاروان کا ایک مرد واپس آیا ہے، امام زین العابدین. کہا مولا آپ گئے تو کیا ہوا؟ امام نے فرمایا تم یہ بھی تو سوچو کہ اگر ہم نہ جاتے تو کیا ہوتا. یعنی ہم نہ جاتے تو ہمارے جسم تو سلامت رہ جاتے مگر ہماری روح کا وجود بھی نہیں ہوتا. لوگوں کے ضمیر مر جاتے، عقل اور منطق کو شکست ہو جاتی، شیطان کامیاب ہو جاتا اور اسلام کا نام تک باقی نہیں رہتا. تو امام حسین علیہ السلام کے قیام سے ان کا جو مقصد تھا وہ اسلام کی آبیاری تھا، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا تھا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا تھی. جب یہ قرآن کو سر پر رکھ کر امام دونوں لشکروں کے درمیان آ کر کھڑے ہو کر ان کو تعلیم دے رہے تھے. اور ہماری آزاداری، ہماری مجالس اس سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ایسے مباحث اور موضوعات کا انتخاب ہو رہا ہے کہ جو لوگوں کے مسئلے نہیں ہیں. تو اب آزاداری کے ذریعے بس ذمہ داری آپ کی ہے کہ ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے اسلام باقی رہے، اسلام کا بول بالا ہو، اس کی تعلیمات کے عملی مظاہر زندگیوں میں نظر آئیں. اگر ایسا ہوگا تو پھر واقعتاً ہم کہیں گے کہ اس محرم کا صحیح معنوں میں استقبال ہو سکے گا اور ہم امام زمانہ کے سامنے کچھ کر ان کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو سکے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.